مدینہ کی ایک نرم اور خاموش رات تھی۔ رمضان کے دن تھے اور شہر کے گھروں میں افطار کی تیاری ہو رہی تھی۔ کہیں کھجوریں رکھی جا رہی تھیں، کہیں پانی بھرے جا رہے تھے اور بچے آذان کا انتظار کر رہے تھے۔ مگر انہی گھروں کے درمیان ایک چھوٹا سا گھر ایسا بھی تھا جہاں مکمل خاموشی تھی، نہ برتنوں کی آواز، نہ پکنے کی خوشبو۔ وہ گھر ابو طلحہ اور سلیم کا تھا۔ اس دن ان کے گھر میں صرف اتنا کھانا تھا کہ ایک بچے کا پیٹ بھر سکے۔ ان کا بیٹا بھوک سے بے چین تھا۔ وہ روتا، پھر خاموش ہو جاتا، پھر دوبارہ ماں سے لپٹ جاتا۔ سلیم اسے سینے سے لگا کر تھپکیاں دیتی رہیں، یہاں تک کہ وہ سو گیا۔ بچہ سو گیا، مگر حقیقت نہیں سوئی تھی۔ اب گھر میں صرف ایک پلیٹ باقی تھی، نہ دوسرا کھانا، نہ کل کی امید۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ ابو طلحہ نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک مسافر کھڑا تھا، چہرے پر تھکن، آنکھوں میں بھوک۔ اس نے آہستہ کہا، میں بھوکا ہوں، کیا مجھے کھانا مل سکتا ہے؟ ابو طلحہ اندر آئے اور دھیمی آواز میں پوچھا، کچھ ہے؟ سلیم نے نظریں جھکا کر کہا، صرف بچے کا حصہ تھا، وہ بھی سو گیا ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسان اپنی ضرورت اور ایمان کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ پھر ابو طلحہ نے کہا، مہمان کو کھلائیں گے؟ سلیم نے فوراً جواب دیا، جی ضرور۔ نہ حساب، نہ سوال، مگر ایک فکر باقی تھی۔ اگر مہمان کو معلوم ہو جاتا کہ میزبان بھوکے ہیں تو وہ ہرگز نہ کھاتا۔ سلیم نے کہا، چراغ بجھا دیتے ہیں۔ چراغ بجھا دیا گیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ مہمان بیٹھا کھانے لگا اور وہ دونوں اس طرح ہاتھ چلاتے رہے جیسے کھا رہے ہوں، مگر ایک لقمہ بھی منہ میں نہ ڈالا۔ اس رات انہوں نے افطار نہیں کیا، صرف صبر کیا۔ نہ کسی کو بتایا، نہ کسی سے ذکر کیا۔ یہ ان کے اور اللہ کے درمیان ایک راز تھا۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی۔ ابو طلحہ مسجد پہنچے۔ رسول اللہ نے انہیں دیکھتے ہی مسکرا کر فرمایا، آج رات اللہ تم دونوں کے عمل سے خوش ہوا ہے۔ ابو طلحہ حیران رہ گئے، کسی نے بتایا بھی نہیں تھا۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ ایک رات کی بھوک اور بدلے میں ہمیشہ کا ذکر۔ انہوں نے اپنا کھانا دے دیا اور اللہ نے انہیں عزت دے دی۔ یہی روزہ ہے، یہی ایمان ہے اور یہی رمضان کا اصل سبق ہے۔